يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دوسرے پارے ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا اس محرم الحرام اور اس مہینے میں مختلف عنوانات اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بیان کیے گئے. گزشتہ جمعوں میں ہم نے عرض کیا اہل بیت نبوت کون اور ان کے فضائل، اور گزشتہ جمعے یہ عرض کیا گیا کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا آپس میں باہمی ربط اور باہمی پیار و محبت، جس سے ان تمام اعتراضات کی خلئی کھل جاتی ہے کہ جو ہمارے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ان حضرات میں آپس میں کوئی مخاصمت تھی، ہرگز ایسا نہ تھا. عموماً جب محرم شریف کا مہینہ آتا، امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار کی شہادت جان نثاری اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، یہ عموماً عنوانات زیر بحث ہوتے ہیں. اس میں ہم نے مناسب سمجھا کہ اہل بیت اطہار کے مختلف گوشوں کو بیان کرنے کے بعد آج صرف اور صرف نفس شہادت پر کلام کیا جائے. یہ شہادت ہے کیا؟ یہ ایک ایسی محبوب چیز ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ جان جیسی اہم چیز کا نذرانہ پیش کر دیتے، ورنہ آدمی جانتے ہیں کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. ایک اصول یہ ہے کہ ہمیشہ ہر ادنا چیز اعلیٰ پر قربان ہو جاتی. جیسا کہ آپ دیکھیں، خدا نہ خواستہ کہیں جھگڑا ہو رہا ہو، کوئی سر پر ڈنڈا مارنے کی کوشش کرے تو آپ ہاتھ اٹھا کر اپنے سر کو اس لیے بچاتے ہیں کہ سر پر اگر ضرب لگے گی تو جان چلی جائے گی، تو جان کو بچانے کے لیے جسم کے اعضاء اس پر قربان کر دیے جائیں. تو یہ ادنا چیز ہے جان کے مقابلے میں جو اعلیٰ پر قربان ہو جاتی. آپ نے دیکھا کہ دولت کمانے کی جو ہوس اور جو ریس لگی ہوئی ہے، یہ کتنی نعمت ہے کہ اس کو کمانے کے لیے دنیا میں آدمی جس کو حرص اور ہوس اس کے اوپر مسلط ہو گئی، اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ وہ حرام کی تمیز کرتا ہے نہ حلال کی، دنیا کمانے میں لگ جاتا ہے. بڑی مشکلوں میں جب یہ دنیا کماتا ہے، اب دنیا کمانے کے بعد اگر وہ بیمار ہو جائے، جان اس کی خطرے میں پڑ جائے، تو مجھے بتائیے کیا آدمی
یہ لاکھوں اور کروڑ ہار روپے خرچ نہیں کرتا۔ اگر آدمی کو یہ پتہ لگ جائے کہ دل کی شرجانیں بند ہیں، بائی پاس کا آپریشن ہوگا، بہت مالدار آدمی یہ خطرہ بھی مول نہیں لیتا کہ یہ بائی پاس آپریشن کراچی میں ہو، یہاں کے ڈاکٹر اتنے ایکسپرٹ نہیں، تو لندن جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے کہ 10 لاکھ اور خرچ ہو جائے، مگر یہ 1، 2، 5% بھی خطرہ مول نہ لیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آدمی اس جان کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، ساری دنیا قربان کر دیتا۔ لیکن یہ کیا وجہ کہ مسلمانوں میں یہ جذبہ کہ محض اللہ تعالی کی رضا اور اس کی لقا، اس کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے آدمی یہ جان جیسا نذرانہ کیوں پیش کر دیتا ہے؟ اللہ اکبر! آج آپ جانتے ہیں، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، یہ جو خود کش حملے یہ کیا؟ مصر کے علماء جامعہ ازہر میں سر جوڑ کر بیٹھ، ہماری یہاں پاکستان میں تو ابھی علماء کے یہاں متفقہ یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جامعہ ازہر کے علماء نے متفقہ فیصلہ دے دیا کہ دشمن سے لڑائی لڑنے، دشمن کو نقصان پہنچانے، مسلمان اور اسلام کی بقا کے لیے خود کش جو حملہ ہے وہ کرنا جائے۔ یہ بات انگریزوں کے سمجھ بھی نہیں آتی کہ بھئی یہ آدمی اپنے ساتھ بم باندھ کر چلا جائے اور خود مر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات عقل ہی میں ان کے نہیں آتی، یہ تو دوسرے زاویے سے تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی اپنی یہ اتنی پیاری جان کہ جسے وہ پالنے کے لیے جانے کتنی رقمیں، اس کو بچانے کے لیے کتنی دولت خرچ کرتا، اور اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کو جناب وہ نظر کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کیا عزیزان گرامی؟ یہ وجہ بتانی ہے تاکہ نفس شہادت، منصب شہادت یہ مسلمان کے ذہن میں اجاگر ہو جائے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آدمی کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جب وہ اپنی جان دے، جان دینے کے بعد اس کے ثمرات کیا ہیں، کبھی قوم پر وقت آ جائے، اسلام پر وقت آ جائے، دین پر وقت آ جائے، تو آدمی جان کا نذرانہ دینے سے گریز نہیں کرے گا۔ وہ بشارتیں ہیں کیا؟ لیجیے، سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے تمہید، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگوں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں مار دیے جائیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، تو وہ بظاہر تو قتل ہو گئے، یعنی لوگوں نے دیکھا کہ ان کی روح ان کے بدن میں سے نکلی اور ان پر موت طاری کر دی گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام کیا ہے؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، مگر یاد رکھنا وہ زندہ ہیں، اور وہ ایسی زندگی سے زندہ ہیں کہ تم ان کی زندگی کا سمجھنے کا شعور رکھتے ہی نہیں ہو۔ ایک بات تو یہ فرمایا، اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ دیکھو یہاں تو کہنا مت، زبان سے مت کہنا کہ وہ مردہ، اور ایک جگہ فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں تم اپنی ذہن، عقل و خرد سے کبھی گمان بھی مت کرنا کہ وہ مردہ۔ وہ مردہ تو کیا، وہ تو ایسے زندہ ہیں یرزقون، بلکہ وہ اللہ کے یہاں ایسے زندہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ روزی پاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ اس طریقے سے عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ محض شہداء زندہ ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ روزی بھی پاتے ہیں، وہ رزق بھی پاتے ہیں۔ اب آئیے عقل انسانی اس پر کچھ اعتراضات قائم کرتی۔ مولانا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ایک آدمی تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے اور اپنی جان دے رہا، جب ہم اس کی نبض دیکھتے ہیں تو اس پر موت تو طاری ہو گئی اور وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اور مردہ اس کا جسم ہم نے پایا، اب اس کو ہم نے اٹھا کر قبر میں دفن کر دیا۔ کیا کسی زندہ آدمی کو قبر میں دفن کر دیا جائے تو اس میں آثار حیات پائے جاتے ہیں، یا کسی آدمی کو قبر میں رکھ کر منو مٹی اس پر رکھ دی جائے؟ یہ تو اچھے بھلے زندہ آدمی کو بھی اگر وہاں رکھ دیا جائے تو بھی آدمی مر جائے گا، اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ اس قبروں کے اندر زندہ ہیں؟ دیکھیے یہ سوال عقل انسانی میں یقیناً اٹھنے والا۔ اس سے پہلے
اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو وہ جس زندگی سے زندہ ہے، لا تشعرون لا یشعرون، تمہیں عقل اور خرد وہاں تک پہنچے گی نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہیں، تم ان کے زندگی کا تصور باندھ ہی نہیں سکتے اپنے ذہن میں کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ اب آئیے ہم ذرا عقل مندوں کو عقل مندوں کے حساب سے سمجھائیں کہ بھئی جہاں روح نہیں ہوتی، جہاں آدمی سانس نہیں لے پاتا، کیا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ رکھا؟ لیکن خود رب کریم نے فرما دیا بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ ایسے زندہ ہیں کہ تم نہیں جانتے۔ اب آئیے آپ انسان کی اپنی زندگی، ایک ہم نے ضمناً کہیں عرض کیا تھا چند تقریروں میں، ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، وہ تقریباً 3 مہینے سے اوپر جب پیریڈ ہو جائے تو ایک فرشتہ آن کر اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اس کی موت کا اور اس کا رزق کا سارا معاملہ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ یعنی بچے میں اب حیات پڑ گئی، بچہ زندہ ہو گیا، ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ۔ قرآن مجید فرقان حمیدی گواہ، الٹرا ساؤنڈ کرا کر دیکھیے بچہ زندہ۔ مجھے بتائیے کیا بچے کو وہاں ہوا مل رہی ہے؟ کیا ظاہری توانائی جو اس دنیا میں جس سے ہم زندہ ہیں، آج 2-4 منٹ ہماری سانس رک جائے کیا ہم زندہ رہ سکتے؟ ہرگز نہیں رہ سکتے۔ تو لیکن آپ دیکھیے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں زندہ ہے یا نہیں۔ ایک اور تجربہ کیجئے آپ، وہ وقت بھی ہم نے عرض کیا تھا، یہ بچہ اس کا ماں کے پیٹ میں رہنے کا پیریڈ عموماً 9 مہینے، لیکن ہمارے علماء نے لکھا 18 مہینے بھی بچہ ماں کی پیٹ میں رہ سکتا ہے، یعنی 15 مہینے 16 مہینے 18 مہینے بھی وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہ سکتا۔ اب بتائیے 9 مہینے میں تو اس کی ولادت ہے، 9 مہینے 6 یا 8 مہینے وہ مزید اپنی ماں کے پیٹ میں رہا اور وہ زندہ ہے۔ چلیے یوں کر لیجیے آپ، عموماً یہ کہا جاتا اور یہ مشاہدہ کہ کبھی کبھی حمل کی نشیب و فراز یا عدلیہ یا کوئی پرہیز نہ کیا جائے، عموماً بچے ایسا ہوتا ہے کہ 9 مہینے کم و بیش تو پیدا ہوتے، کوئی بچہ 7 مہینے میں پیدا ہو جاتا اور 7 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ زندہ رہتا ہے، حالانکہ ابھی 2 مہینے اسے ماں کے پیٹ میں اور موجود ہیں۔ اب سنائیے عقل سے پوچھئے کہ نہ اسے سانس ہے، نہ کوئی توانائی مل رہی، نہ آکسیجن ہے، مگر وہ زندہ ہے یا نہیں؟ یہ تو تمہیں رب کریم نے ظاہری قدرت سے یہ بتا دیا، اور وہاں یہ فرما دیا کہ شہداء کو اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا کہ تم سمجھنے کا شعور ہی نہیں رکھتے وہ کیسے زندہ ہیں۔ اب آئیے یہ منصب شہادت کتنا اعلیٰ وہ عرفہ ہے جس سے فرمایا کہ وہ رزق دیے جاتے اور انہیں ہرگز مردہ نہ کہنا، بخاری شریف۔ منصب نبوت یہ ہر اعتبار سے منصب شہادت سے بے انتہا ان کی بلندی اور اس کی رفعت، مگر سنیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام علیہم الرضوان، میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا جاؤں۔ دوسرے انبیاء بھی اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، تاریخ انبیاء دیکھیں تو صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں 70 نبیوں کو شہید کیا گیا، یہ شہید کیے گئے انبیاء۔ حضور فرماتے میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، لیکن حضور علیہ السلام بھی شہادت کی خواہش جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہیں وہ عرض کر رہے ہیں کہ مولا تو اپنے راستے میں مجھے شہید کرا۔ ہر چند کے شہادت کے منصب نبوت کا منصب بہت اعلیٰ و عرفہ، اور نبوت کے منصب میں امام الانبیاء سید الانبیاء یہ منصب تو اور اعلیٰ۔ کیا مطلب کہ اے مولا کریم اتنی رفعت اور بلندی کے باوجود میں یہ شوق رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے شہید فرما۔ شہادت علماء فرماتے ہیں 2 قسم کی، ایک تو ہے جہری اور ایک ہے سری، یہ بھی ذہن میں رہے۔ جہری شہادت تو یہ کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اسے قتل کر دیا جائے، اسے گولی مار دی جائے، اس کی گردن اڑا دی جائے، برچی یا بھالا مار دیا جائے، تلوار سے قتل کر دیا جائے، یہ تو ہے جہری۔ اور جناب خفی شہادت یہ ہے، حضور علیہ السلام نے اس کا دائرہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑھا دیا، اس میں فرمایا گیا جانتے ہو شہید کون کون ہے؟ فرمایا ایک مرض ہے جسے طاعون کہتے،
کچھ عرصے پہلے ہندوستانی وبا پھیلی، مختلف طریقے سے پھیلتی رہی، اللہ اکبر، یہ ایک ایسا مرض ہے، فرما اس مرض میں جو انتقال کر جائے وہ شہید ہے۔ فرما ایک آدمی گھر میں بیٹھا اچانک دیوار گر جائے، جو دب کے مرے وہ شہید۔ فرما جسے سانپ نے کاٹ لیا وہ بھی شہید ہے۔ اسی طریقے سے کئی شہادتیں حضور علیہ السلام نے خود وہ بیان فرما دی، جو یہ بھی شہادت ہے، کئی قسم کی شہادت ہے۔ وقت بہت کم ہوتا، کیا حضور علیہ السلام نے یہ کہا اے اللہ تبارک و تعالی مجھے تو شہادت عطا فرما؟ اب ایک خیال اہل سنت کا یہ ہے یا نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور یقینا اللہ تبارک و تعالی حضور کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اور حضور کی اگر اس کو خواہش کہا جائے، حضور کہتے ہیں مجھے یہ خواہش ہے کہ مجھے منصب شہادت پر بھی فائز کیا جائے، تو کیا یہ خواہش حضور کی پوری ہوئی یا نہیں؟ مسلم شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی آپ کسی اپنی خواہش کا اظہار فرماتے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بڑی جلدی فرماتا۔ جو حضور کی خواہش ہے اسے پورا کرنے میں بڑی جلدی فرماتا۔ اب حضور علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں تیرے دربار میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اب لیجیے حضور کی شہادت۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج نبوت پڑھیے، اور اس کے علاوہ ملا علی قاری دیگر علماء نے بے انتہا اس پر لکھا، اور اس کی تلخیص یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب خیبر فتح کیا، ایک عورت تھی یہودی، اس نے کہا انہوں نے خیبر فتح کر لیا، ہمارے سارے اعزہ رشتہ دار یہ سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ عورت تھی، جذبہ انتقام اس کا عروج پر پہنچ گیا، اس نے سوچا کہ اسے زہر دے دیا جائے۔ ایک خیال یہ تھا کہ یہ بادشاہ ہے، ایک خیال یہ کہ یہ نبی، بعض اسے بادشاہ کہتے ہیں اور اس کے ماننے والے اسے نبی کہتے ہیں۔ تو کیا ہوا، اس نے بکرے کے شانے میں حضور علیہ السلام کو زہر ملا کر اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لیجیے حضور اسے تناول فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے وہ اس کا گوشت تناول فرمایا۔ ایک اور صحابی حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک نوالا انہوں نے کھا لیا۔ اب کیا ہوا، جنہوں نے ایک نوالا کھایا وہ زہر اتنا خطرناک کہ وہ صحابی کا انتقال تو اسی وقت ہو گیا، مگر نبی علیہ السلام اللہ اور کی یہ مقام مصطفیٰ، آپ نے اس کا ایک لقمہ کھایا، وہ ران بکرے کی کٹی ہوئی اور جناب بھنی ہوئی یہ آگ کے اوپر، کیا اس میں کوئی جان یا اس میں کوئی روح یا کوئی حیات کا عنصر موجود ہے؟ مگر ایک لقمہ کھانے کے بعد وہ ران نے بڑی فصیح عربی زبان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں زہر۔ اب حضور نے اس عورت کو پکڑ لیا، حضور علیہ السلام نے زہر کا وہ لقمہ تو تناول فرما لیا۔ اب یہ بات کی بحث بہت بڑی ہے، اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں، اور ایک روایت یہ کہ جو صحابی اس کے زہر کھانے پر انتقال کر گئے، اس زہر خورانی کی وجہ سے ان کے انتقال کرنے پر اس عورت کو اس کے قصاص میں قتل کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضور نے جو زہر تناول فرمایا، اب آئیے اگر کسی سم سے یہ آواز آئے کہ تم تو کہتے ہو نبی کو ہر چھپی باتوں کا علم ہوتا، اور ران خود کہنے لگی، گوشت کا وہ ٹکڑا خود گویا ہو گیا کہ مجھ میں زہر ہے، تو تمہارے نبی نے کھایا کیوں؟ معلوم ہوا کہ اگر علم تھا تو زہر کھانا یہ تو اور بہت برا ہوتا، پھر حضور نے تناول کیوں فرما دیا؟ لوگ اس کے سیاق سے بات کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ اللہ اکبر، وہ عورت سمجھتی تھی یہ بادشاہ، ایک راہ ہے کہ یہ نبی، اس نے یہ سن رکھا تھا کہ جو سچا نبی ہوتا اس کو زہر اثر نہیں کرتا۔ میں ان کو کھلاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ یہ بادشاہ ہیں، فوراً مر جائیں، اگر یہ نبی ہیں تو نبوت پر یعنی نبی کو زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک لقمہ حضور نے کھا لیا تاکہ اس لقمے کے کھانے کے بعد یہ پتہ چل جائے کہ نبی پر اس زہر کا اثر نہیں ہوا، ہو سکتا ہے اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائے اور اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے کہ میں اللہ کا سچا نبی اور مجھ پر زہر اثر نہیں ہوا۔ لیکن آپ
تمام ان حدیثوں کو دیکھیے جو نبی کریم علیہ السلام کے وصال جن کا تعلق ہے، یہ زہر کا اثر ساری زندگی حضور کو پریشان کرتا رہا۔ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت بھی یہ فرمایا اس زہر کے اثر سے میری رگی جاں کٹی جا رہی ہے، یعنی ایک سبب وہ زہر حضور کے وصال کا سبب بنا۔ حضور کا یہ کہنا، مولا مجھے منصب شہادت پر فائز فرما، رب کریم نے یہ خواہش بھی پیارے مصطفیٰ کی پوری فرما دی۔ اب کہنا یہ ہے کہ منصب شہادت کتنا عظیم ہے، اللہ اکبر۔ اب آئیے صحاح ستہ سے صرف چند حدیثیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ شہید ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتا، اسے ہر نعمت سے اس کو متمتع کر دیا جاتا۔ اور ابن کثیر نے بھی لکھا اور حدیثوں میں بھی موجود ہے کہ جنت کا ایک مقام، اس کا نام ہے اعلی علیین، اور ایک مقام ہے سجین جس کو جیل کہتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ جیل خانہ، کفار مشرکین کی ارواح سجین میں بند کر دی جاتی، مومنین کی ارواح اعلی علیین یعنی جنت میں جاتی ہیں۔ اور شہداء کی ارواح کے لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب شہیدوں کی ارواح اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ارواح کو ایک بہترین قالب عطا فرماتے سے رنگ برنگی چڑیا یا رنگ برنگی طوطے، اللہ تبارک و تعالیٰ رنگ برنگی پرندوں میں ان کے قالب میں ان کی ارواح کو ڈال دیتا، اور وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، جہاں بھی جاتی سیر کرتی ہیں، تاہم کہ انہیں جنت کا ہر مقام مل گیا، تاہم کہ انہیں جنت کا ہر منصب مل گیا۔ لیکن ربی کریم ان سے فرماتا، کہو راضی ہو جو کچھ تمہیں جنت میں ملا، اب مجھے بتائیے ایک شخص کا مدعا، ایک شخص کی پوری زندگی کی کمائی اللہ کو راضی کرنا اور جنت میں جانا ہی ہے یا نہیں؟ اب جنت کے جانے کے بعد وہ کیا مانگے گا؟ اللہ اکبر۔ حضور ارشاد فرماتے، رب کریم ان سے فرما کر کہو کوئی اور نعمت تمہیں درکار ہے، کوئی اور چیز تمہیں چاہیے؟ شہید کہتے مولا کسی چیز کی کمی نہیں، ہر نعمت تو نے وافر مقدار میں ہمیں دی، ہر چیز ہمیں عطا فرما دی، لیکن مولا اگر کچھ تو دینے کا ارادہ فرماتا یا ہم پر کوئی مزید انعام کا تو ارشاد فرماتا تو ہمیں ایسا کر کہ ہمیں واپس اپنی ہماری ارواح کو قالب میں ڈال دے اور واپس ہمیں زندہ کر کے دنیا میں بھیج، اور جیسے تو نے اب شہید کرا کے ہمیں اپنے یہاں بلایا، اسی طرح دوبارہ ہمیں شہید کرا، دوبارہ اپنے پاس بلا، پھر ہماری ارواح کو ہماری قالب میں لوٹا، پھر انہیں شہید کر، اور پھر اسی طریقے سے اپنے یہاں بلا، یہاں تک کہ ترمذی شریف کی حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے شہداء 10 مرتبے، اے اللہ تبارک و تعالی ہماری ارواح کو ہمارے قالب میں لوٹا اور پھر ہمیں شہید کرا، اسی راستے جس راستے سے تو نے اب بلایا یعنی شہید کرا، اسی طریقے سے ہمیں بھیج، پھر شہید کرا، پھر بلا، پھر بھیج، پھر ہم شہید ہوں۔ اس طریقے سے 10 مرتبے وہ اپنی خواہش کا اظہار کریں گے کہ 10 مرتبے تو ہمیں شہید کروا، 10 مرتبے تو اپنے یہاں ہمیں بلا۔ اس کا اظہار یہ کیا کر رہے بھائی میاں، کیا کر رہے؟ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھو، یہ سارے لوگوں کو عبور کر کے اب آ کے بیٹھ گئے، یہ کسی اور ذریعے سے دے دیجیے، مہربانی کریں، آدمی کا ذہن بڑھ جاتا ہے، بڑی مہربانی آپ درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ 10 مرتبے بھیج اور 10 مرتبے تو دنیا میں بھیج کر ہمیں اپنے یہاں بلا۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا، ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہ آدمی تو قتل ہوا، یہ تو تڑپ رہا، جان دے رہا، کیا کیا بیت رہی ہماری نگاہوں کی نظروں میں، کیا کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شہادت کی تمنا کیوں کرتا؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ اللہ، جس وقت آدمی شہید ہوتا نہ جانے اسے کیا لذت محسوس ہوتی، نہ جانے اسے کیا فرحت اور کیا مسرت محسوس ہوتی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اس مزے کو یاد کرتا، اور وہ مزہ اور وہ چیز کیا ہے سمجھیے۔ اب آپ دوسرے انداز، ایک اور حدیث جو صحیح ستہ میں موجود کہ جب آدمی کا جب شہید ہوتا، اس کا انتقال ہوتا، ہم اور آپ دیکھتے کہاں وہ جدید آلات سے یا قدیم آلات سے اسے مارا جائے
لیکن جب جان نکلتی ہے تو آدمی کتنا پھڑکتا. اللہ اکبر. اب میں اس کو عنوان نہیں بنا رہا, میرا عنوان نہیں. خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیے. ہم نے علم کی فضیلت میں ان حدیثوں کو بیان کیا. امام سیوطی لکھتے ایک آدمی کو 150 تلواریں ماری جائیں, 150 تلواریں کم ہے, اس کی اذیت موت اس سے زیادہ اذیت نہ. 1000 تلواریں کسی کو ماری جائیں اس کی تکلیف کم ہے, موت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ. موت جس کو کہتے ہماری کسی گوشے اور کسی خانے میں محفوظ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی کو ہم بڑی آسانی سے مرتے ہوئے دیکھتے. میرے عزیز, موت کی وقت, موت کا وقت, موت کی سکرات, اللہ اکبر, بہت اذیت ناک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے, ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. مانا تو ہر شخص پر وقت ہے, اور رب کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, اسلام اور ایمان کے ساتھ پیارے مصطفیٰ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں. آمین یا رب العالمین. بجاہ نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ والتسلیم. تو موت کی تکلیف کتنی اذیت ناک, سبحان اللہ. صحیح ستہ میں حدیث شریف کہ جب آدمی قتل ہوتا, جب آدمی مرتا, تو جانتے اسے کتنی تکلیف ہوتی. یہ تو موت کی تکلیف ہم بیان کر چکے, مگر وہ جو خالصتاً اللہ کی راہ میں قتل ہوتا, فرما بظاہر ہمیں بڑی تکلیف لگتی ہے, مگر سنو میرے غلاموں, شہید کو تو صرف اتنا محسوس ہوتا ہے قتل کے وقت جیسے کسی چونٹی نے کاٹ لیا, بس صرف کسی چونٹی نے کاٹ لیا ہو, اتنی تکلیف ہوتی ہے. اور تکلیف جو موت کی ہے, اللہ تبارک و تعالی ان ساری اذیتوں سے اللہ تبارک و تعالی اس کو محفوظ فرما دیتا ہے. اور جب وہ جاتا ہے, حدیث شریف میں فرمایا کہ 6 نعمتیں اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرماتا جو غیر شہیدوں کے لیے نہیں ہے. وہ سنیے 6 نعمتیں کیا ہیں. یہ جو ہم پڑھتے ہیں, امام حسین رضی اللہ عنہ کا جام شہادت نوش کیا, ان کے صاحبزاد, ان کے بھانجے, ان کے بھتیجے, ان کے اعزا, ان کے اقربا, ان کے احباب, ان کے متوسلین, ان سب نے جام شہادت نوش کیا. جنگ بدر میں, غزوہ بدر میں کیا ہوا, غزوہ خیبر میں کیا ہوا, غزوہ احد میں کیا ہوا کہ لوگ اپنی جانوں کو نثار کر رہے. فرمایا عام آدمی میں جو اپنی موت طبعی مرے, اور شہید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ 6 درجے عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. وہ 6 درجے کیا ہیں؟ فرمایا کہ جب شہید قتل کیا جائے, اس کو کوئی ضرب لگے, اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا. حالانکہ ابھی خون زمین پر نہیں گرا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے خون کو گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک نعمت اور کیا ہے کہ آدمی کو اپنی دنیا میں یہ پتہ نہیں, عام ہم جیسے آدمی کو کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ, دامن مصطفیٰ سے ہم وابستہ, الحمدللہ مذہب اہل سنت جماعت رکھتے اور اللہ سے اچھا گمان رکھتے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رب کریم اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ فرماتا جیسا بندہ اس کے لیے اپنا گمان رکھتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. یقیناً ہم پر رحم فرمائے, یقیناً ہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے گا. لیکن فرما شہید, اللہ اکبر, ابھی زندہ ہوتا, روح اس کے بدن سے نہیں نکلتی, زندگی میں جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا. اللہ تعالیٰ اس کی روح نکلنے سے پہلے اس کو اس زمین پر زندگی میں جنت کا مقام اسے دکھا دیتا. اللہ اکبر. اور فرمایا اس کے سر پر عزت و شرف کا ایسا تاج رکھا جاتا کہ اس کا ایک نگینہ یہ 7 عالم دنیا اور ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ اکبر. اور بہترین حسین و جمیل حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیتا. اور ایک حدیث شریف میں اسی میں فرمایا کہ ہر آدمی جب قبر میں رکھا جائے, قبر کی ہول, قبر کی تکلیف کسی کو جاننی. مشکا شریف کا باب اس بات عذاب القبر پڑھیے کہ آدمی کو مرنے کے بعد کن کن منزلوں سے گزرنا ہوتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ اس کو قبر کی کوئی اذیت نہیں ہوگی, کوئی اذیت اسے قبر کی نہیں ہوگی. اب آئیے فرما 5ویں فضیلت اس کو یہ ہے کہ قیامت کے دن سب فکر مند ہوں گے, ہم اور آپ یقیناً فکر مند ہوں گے. ہر آدمی جو ہے نفسی نفسی یہ کہتا ہوگا. حدیثوں میں آیا
کہ وہ آدمی اتنا روئیں گے، اتنا پسینہ کہ ایسا لگے گا جیسے کہ سیلاب آ گیا ہوگا اور 50,000 سال کا دن ہوگا، مگر شہیدوں کو اس دن بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس دن بھی شہیدوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آئیے ہم نے حدیثوں میں پڑھا، کوئی بچہ، کوئی آدمی اپنے گھر کا اگر وہ قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لے تو حافظ قرآن اپنے گھر، اپنے بیت کے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ اگر کوئی بچہ، کوئی شخص حافظ قرآن جس گھر میں ہو جائے، وہ اپنے اعزا اقربا میں سے 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، اور وہ کون لوگ ہوں گے کہ ان کی بہرا روی اور ان کی بدعمالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر جہنم واجب کر دیا، یعنی وہ جہنم ان پر واجب ہو گیا ہوگا۔ ایسے لوگ 10 ایسے افراد ایک حافظ قرآن کی شفاعت سے بخش دیے جائیں گے۔ مگر سرکار فرماتے ہیں کہ شہید کو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اتنا بلند مقام عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے گھرانے کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ تو عام آدمی جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے، یہ 70 اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا، تو ان سے بڑے جو بزرگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا، حضور غوث اعظم کا کیا حال ہوگا، خواجہ غریب نواز کا کیا حال ہوگا، سرکار نقش بند کا کیا حال ہوگا، سرکار سہر بخش داتا گنبش علی حجویری ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر! جب ان بڑے لوگوں کا تخمینہ آپ کے ذہن میں آ جائے جو منصب شفاعت پر فائز کیے جائیں گے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کیا حال ہوگا اندازہ لگائیے۔ آپ نے ملاحظہ فرما، یہ ہے وہ فضیلتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والے کو، منصب شہادت پر فائز ہونے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لوگ کس طریقے سے دوڑتے، اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ کس جاں فشانی اور مستعد ہوتے، اس کا اندازہ صرف ایک حدیث سے اور ایک روایت سے لگا دیں۔ اللہ اکبر! گویا وقت نہیں، ورنہ 2-4 باتیں اور ذہن میں ہیں، لیکن وقت اسی میں شاید پورا ہو جائے۔ شوق شہادت پر صحابہ کرام علیہم الرضوان عزیزان گرامی عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ غزوہ احد نامساعد حالات میں لڑا گیا۔ اس کا حال اگر آپ ملاحظہ فرمائیں بڑا اندھونا، صحابہ کرام یہ کے بعد دیگر حضور پر کیسی جان نثاری کا ثبوت دے رہے، ادھر دشمنوں نے تیر اندازی کر کے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے چراغ کو گل کرنے کی کوشش کی، اور صحابہ کرام حضور کے ارد گرد آن کر کس طریقے سے حضور پر جان نثاری کا ثبوت دے رہے، یہ کتابوں میں پڑھیے آپ۔ اور بالخصوص شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدار نبوت جو ہے اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ اچانک غزوہ احد کی آواز آتی کہ مسلمانوں جمع ہو جاؤ، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں احد کے لیے طلب کر لیا۔ یہ منادی اعلان کر رہا ہے، اللہ اکبر! حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، آج ہی ان کی شادی ہوئی، آج ہی ان کا نکاح ہوا، جن کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ہیں، آج ہی کی شب بن الفاظ میں سمجھ دیجیے جس کو کہتے ہیں شب عروسی، میاں بیوی دلہا دلہن محو گفتگو محو استراحت، کان میں آواز آتی ہے، اے غلامان مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے لیے تمہیں طلب کر لیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے عیش آرام کے بستر کو چھوڑ کر، اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اور کھڑے ہو جاتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صدا اور آپ کے گویا منادی، آپ کی ندا کرنے والے کی ندا جب ان کے کان میں پہنچتی ہے تو وہ اپنی دلہن سے کہتے ہیں، لو اب تو میں چلا اپنی جان دین کے لیے اور پیارے مصطفیٰ پر قربان کرنے کے لیے۔ وہ بیوی آج کل کی ہوتی نہ جانے کیا کہتی، بیوی نے کہا جلدی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پہنچنے میں تاخیر ہو جائے اور تمہارا نام ان لوگوں میں آ جائے کہ جو سست اور کاہل لوگ ہیں جنہوں نے پہنچنے میں دیر کی ہے۔ چلے جاؤ، اگر تم بچ کے آ گئے تو غازی، اگر شہید ہو گئے تو میرا مقام اس وقت بہت بلند ہوگا جب قیامت میں یہ صدا ہوگی، کہاں ہے حنظلہ شہید کی بیوی، میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ جاؤ اور مصطفیٰ پر اپنی جان دین کے لیے اپنی جان نثار کر دو۔ حضرت حنظلہ گئے، تمام سیاق و سماق کو چھوڑ دیجیے، وقت اس میں کافی لگے گا۔ حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔
حضرت حنظلہ شہید ہو گئے. اب شہید ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے لوگوں کو پہچان گئے. کفار مشرکین بھی مرے, لوگ لے کر کے لا رہے ان کے اجسام تاکہ ان کی تدفین ہو جائے. اور یہ سب کے سب حضرات جو ہیں یہ جناب احد پہاڑ کے دامن میں آج بھی ان کے مزارات, بالخصوص حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی وہیں جلوہ گر. جب لوگ سب کو اکٹھا کر کے لے آئے, حنظلہ نظر نہیں آتے, کہاں گئے؟ ڈھونڈ مچی حنظلہ کہاں. لوگ گواہی تو دیتے کہ وہ ساتھ تھے, ہم نے انہیں تڑپتے دیکھا, پڑکتے دیکھا, جان دیتے ہوئے دیکھا, مارتے دیکھا, سب کچھ کرتے دیکھا, مگر ان کا جسم نہیں مل رہا. پیارے مصطفیٰ نے قرائن سے اندازہ لگا لیا کہ غلام مصطفیٰ کو جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں. پوچھا اے میرے غلاموں کیا دیکھ رہے؟ کہا حضور حنظلہ نظر نہیں آتا اور وہ ہمارے ساتھ ہم نے جنگ کرتے دیکھا مگر اس کی لاش, اس کا جسم نہیں مل رہا. پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تم اسے زمین پر تلاش کر رہے ہو, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, قسم خدا کی اس کو تو فرشتے آسمان پر نہلا رہے, آسمان پر اسے غسل دے رہے. جب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا جسم کچھ دیر کے بعد تلاش کے بعد جب ملتا ہے, راوی کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے دیکھا ان کی زلفوں اور ان کی داڑھی سے تازہ پانی ٹپک رہا, تازہ پانی ٹپک رہا. اس میں اہل سنت امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا, شہید کو کفن نہیں دیا جائے گا. اللہ اکبر. اس لیے کہ دوسرے لوگوں کا خون تو پلید ہوتا مگر شہید کا خون شہید کے ساتھ لگا رہے, وہ پاک رہتا. شہید کو ضرورت نہیں کہ اس کپڑے میں غسل دیا جائے, اس کا اکرام اور اعزاز تو یہی ہے کہ اسی کپڑے میں دفنا دیا جائے. اس لیے کل قیامت میں اسی شان سے نکلے گا کہ اس کے خون آلود کپڑے ہوں گے, اسی شان سے اور اسی حلیے میں اپنے رب کریم کے دربار میں حاضر ہوگا. حنظلہ مل گئے, ملنے کے بعد جیسے دوسروں کو دفنایا گیا انہیں بھی دفنا دیا گیا. میں کہتا ہوں یہ بات اگر نہ کھلتی تو تمام علماء بلکہ صحابہ, علماء مجتہدین, امام اعظم ابو حنیفہ, ائمہ اربعہ, ہمارے نزدیک سارے علماء کے نزدیک ایک عقدہ ہوتا جو آج تک نہیں کھلتا, ایک راز ہوتا جو وہ آج تک نہ کھلتا. مگر یہ راز کب کھلا؟ کیا دوسرے شہید نہیں ہوئے؟ انہیں کیوں نہیں نہلایا گیا آسمان پر؟ بھائی بہت سارے اور بھی تو شہید ہوئے, خالی حنظلہ کو کیوں نہلایا گیا؟ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچتے, حضرت حنظلہ کی نئی نویلی دلہن کے پاس پہنچے, ان سے تعزیت کی, جو کچھ باتیں اور کی اس کو گفتگو کا ایک حصہ یہ تھا اے حنظلہ کی بیوی, گویا ایک عقدہ نہیں کھل رہا, ایک راز نہیں کھل رہا. میں تجھ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, یہ بتا کہ جب حنظلہ یہاں سے گیا کیسی حالت میں تھا, کیا حالت تھی اس کی؟ دلہن نے شرماتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حنظلہ جب یہاں سے گیا تو اس پر غسل کرنا واجب تھا, غسل کرنا اس پہ فرض تھا, مگر منادی کی آواز جب آئی یہ جان کر کے کہ حضور کی صدا پر لبیک کہنا تمام فرائض میں اہم فریضہ, کہیں دیر نہ ہو جا, وہ ایسی ہی حالت میں چلا گیا. اللہ اکبر. اور وہ گویا ایسی حالت میں وہ شہید ہو گئے. حضور نے فرمایا دلہن خوش ہو جا, ہم نے تیرے دولہا کو آسمان پر دیکھا کہ فرشتے غسل کر رہے تھے. یہ ہے وہ شوق شہادت, یہ ہے وہ جذب شہادت. مجھے بتائیے آج مسلمان کے ذہن میں یہ شوق, یہ جذب شہادت اگر راسخ ہو جائے, امریکہ کچھ بگاڑ سکتا ہے, یہ برطانیہ کچھ بگاڑ سکتا ہے, یہ ہندو دھوتی پرشاد جو گائے کو خدا کہے, ہماری غذا ان کا خدا, یہ ہمیں کچھ کر سکتا ہے؟ مسلمان ناقابل تسخیر ہے بشرط یہ کہ مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جائے. وہ شوق شہادت جو پیارے مصطفیٰ نے دیا اس کے ذہن میں اجاگر ہو جائے, مسلمان قابل تسخیر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک مسلمان اس شہرا پر گامزن تھا کوئی اس کو مسخر نہ کر سکا. جب مسلمان اپنی راہ سے بھٹک گیا, ہر شخص اس پر سوار ہے, ہر شخص اس کو آنکھیں دکھا رہا ہے. یہی وہ رات آج بھی مسلم قوم, مسلم حکمراں دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں تو آپ دیکھیے کہ ابھی بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس مسلم قوم پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرما سکتا ہے. یہ کہنا ارے میاں ہماری قسمت میں تو یہی لکھا تھا, اللہ اکبر, اب یہ نہیں عزیزان گرامی, اس پر گزارا نہیں ہوگا. اس کے لیے امام حسین جیسا شوق,
امام حسین جیسا شوق شہادت، صحابہ کرام علیہم الرضوان جیسا شوق شہادت یہ اپنے سینے میں راسخ اور اجاگر کرنا ہوگا. تب دیکھیے مسلمان قوم کی حکمرانی دوبارہ دنیا پر کیسے بحال ہوتی. نہایت عزت و وقار کے ساتھ مسلمان چلے گا. شہادت کے عنوان پر یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا تھا. وما علینا الا البلاغ.